سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین اکرام، پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ آج ذکر ہے ایک ایسی ہستی کا جو کہ نابغہ روزگار ہے۔ 61 ہجری کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تاریخ اسلام پیچیدہ ترین سیاسی دور سے گزر رہی ہے۔ امام عالی مقام مدینہ سے ہجرت فرما کے مکہ تشریف لے آئے ہیں، اور ان سے بھی قبل حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ تشریف لے آئے ہیں اور اپنے ہم خیال طبقے کو اپنے ساتھ اکٹھا کر چکے ہیں۔ دوسری طرف یزید اس جلدی میں ہے کہ جلد از جلد جیت صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت لے لے۔ اس نے مکہ کے گورنر کو تبدیل کر دیا اور وہاں سے پھر اس نے نئے گورنر سے مدینہ پہ حملہ کروایا اور وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد نے اس کو شکست دی۔ الغرض ایک ایسا ماحول بن چکا ہے جس نے امام کربلا کو اعتماد دیا کہ وہ کوفہ والوں کے جو پے در پے خطوط آ رہے ہیں ان کا جواب دے سکیں اور خود کوفہ جا سکیں، ان کی بیعت لے سکیں اور اپنی خلافت کا اعلان کر سکیں۔ مگر جو صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور دیگر صحابی رسول، وہ جانتے ہیں کہ کوفیوں کے مزاج وفا والے نہیں ہیں، وہ روک رہے ہیں۔ اور جب یہ دو بدو کی کیفیت ہے، ایک طرف شریعت کے تقاضے آپ کو جانے پہ آمادہ کرتے ہیں، دوسری طرف جیت صحابہ کرام کی بات کا تقدس بھی آپ کے دل میں ہے، تو وہیں پہ قرۂ فال سفیر کوفہ کے نام نکلتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ آج اس ذکر خیر کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ پروفیسر نورید صاحبہ، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں پاکستان کی معروف دینی اسکالر نادیہ خان صاحبہ۔ نادیہ خان صاحبہ، ہم آپ کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ آج اس اہم موضوع کے اوپر آپ 92 کے سٹیج پہ، سلام شہدائے کربلا کے سٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروگرام کے آخر میں منقبت سنیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نورینہ امتیاز، پاکستان کی معروف نعت خواں۔ آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ جی پروفیسر صاحبہ، ذکر ہے اس اعلیٰ ہستی کا جو چچا ذات امام حسین ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھیں اور اس نسبت کو دیکھیں تو ماننا پڑتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ قبل از کربلا آپ دیکھیے کہ ایک جو کربلائے صغیر ہے وہ کوفہ کے اندر رونما ہو رہی ہے۔ اب آپ نے جیسے اس کے حالات کی بات کی تو اس سے پہلے جو نسبت ہے اس نسبت کو دیکھیں۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے اللہ نے جو حکم صادر فرمایا تھا وہ تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب مفسرین کرام نے اس قرآنی آیت کے جو ہے شرح کی تو انہوں نے کہا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اہل قریش کہ جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو پایا اور آپ کی زیارت کی، وہ تمام کے تمام اور ان کی اولاد اس تمام آیت کے مصداق ہے۔ تو وہ جو قرآن کی نص سے
جو احادیث کی نص سے اس لائق تھے کہ ان سے محبت کی جائے، اور محبت بھی کس درجے کی، مودت کے درجے کی، کہ جہاں پر اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ زبانی نعرہ نہیں ہے، اس کے اندر عمل کی صداقت بھی موجود ہے، جان جاتی ہے، محبت کی تاثیر بالکل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ کے ناصر، جن کے لیے شاعر کہتا ہے کہ رسول پاک کے غمخوار ہیں ابو طالب، قرار حیدر کرار ہیں ابو طالب، اور گلے باغ بنی ہاشم حصار رحمت عالم۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ گلے باغ بنی ہاشم حصار رحمت عالم، وفادار شہ ابرار ہیں حضرت ابو طالب، یہ ان کے پوتے ہیں، اور حضرت عقیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد جنہوں نے اپنی گود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا، اور جن کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور انہوں نے چچی ہو کر ثابت کیا کہ آج جن رشتوں کو ہم کنٹروورشل بنا کے پھرتے ہیں وہ ماں سے بھی زیادہ محترم رشتے تھے۔ وہ جو نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو اعانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو حفاظت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گھٹی میں پلائی جا رہی تھی، کبھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بستر پر لٹا کر، تو کبھی حضرت عقیل علیہ السلام کو لٹا کر، تو یہ انہی کے شہزادے ہیں۔ اور پھر دیکھیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے داماد، آپ کی لاڈلی، آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، جن کے نکاح میں اس وجہ سے دی جاتی ہیں کہ جو عقیل ہے، مسلم بن عقیل بہت علم والے ہیں، تو باب مدینۃ العلم کے داماد علم والے ہیں۔ اور پھر وہ جو آپ نے سفارت کی بات کی ہے، سفیر کو آج ہم پوری دنیا کے اندر جس کرائیٹیریا کے اندر دیکھتے ہیں، آپ اپنی ذات کے ظاہری اوصاف کے اندر اور باطنی اوصاف کے اندر بھی وہ جامع المحاسن شخصیت ہیں کہ جو واقعی سفیر حسین کہلانے کے مستحق تھے۔ ان کا ظاہر دیکھ لیں اور ان کا باطن، کیونکہ صداقت، دیانت، معیار، علم، عدل اور تقوی، اور جو فیصلہ سازی کی قوت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی تھی، یہی وجہ تھی کہ پھر امام علی مقام علیہ السلام کی نگاہ انتخاب نے اپنے تمام اصحاب میں سے اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کو چنا کہ دیکھیے سیدنا امام حسین نے ایک انتہائی عظیم مقصد کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو چن لیا ہے۔ اب نادیہ آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ جب یہ سفر آغاز ہوا اس کا اور آپ کا کوفہ میں ورود ہوا، تو وہاں کے لوگوں کا جو پہلا تاثر تھا وہ کیسا تھا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بالکل عائشہ، جب آپ کو کوفہ جانے کے لیے چنا گیا، آپ نے مشاورت کی تھی امام علی مقام نے 3 صحابہ اکرام سے، اور ان سے مشاورت کے بعد چونکہ آپ کو خطوط بہت زیادہ موصول ہو رہے تھے وہاں پہ، لیکن ایک چیز یہاں میں مینشن کروں گی کہ مولا علی کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور وہاں پہ کوفیوں کی بے وفائی، یہ پہلے سے ایک نقطہ اور پوائنٹ موجود تھا۔ اسی لیے حضرت مسلم بن عقیل کو چنا کہ وہ ایز اے سفیر وہاں جاتے ہیں، وہاں کے حالات و واقعات اور وہاں پہ جو کچھ لوگوں کا رویہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر تو حالات سازگار ہوئے تو یقیناً وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے تیاری کی اور تیاری کر کے آپ اپنے 2 معصوم سے شہزادے محمد اور ابراہیم ان کو ساتھ لیا اور آپ چلے گئے۔ وہاں پہ جو حالات اور سچویشن تھی وہ بالکل برعکس تھی۔ جب آپ وہاں پہ گئے ہیں، لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی آپ کی، جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اگر خدشہ ہو یا کوئی ڈر ہو کسی چیز کا، وہ بالکل بھی نہیں وہاں پہ ان کو نا اس وقت میں محسوس ہوا۔ جو لوگ جو ہیں وہ آپ کی بیعت کرنا شروع ہو گئے، بالکل، اور آپ کا بڑا والہانہ استقبال کیا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر یہاں آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ پر جو ہے بیعت کرتے جا رہے تھے اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی سنگت میں آ رہے تھے، صحبت میں، اور بے شمار، اور روایت کے مطابق 40,000 افراد جو ہیں وہ چند دنوں میں ہی جو ہے نا وہ آپ کی بیعت بالکل بیعت کر لی۔
اس کے بعد جو وہاں پہ حالات تھے وہ یہ تھے کہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور آپ چونکہ آپ بھی مسلم, ایک اور مسلم نامی شخص تھے, ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا, اور کوئی حالات اس طرح کے بھی نہیں تھے. یہی خبر کوفہ سے یزید کو جو ہے نا وہ پہنچا دی گئی, جس بھی طریقے سے اطلاع دی گئی. آپ اتنے اطمینان میں تھے کہ آپ حضرت امام حسین کو خط روانہ کر چکے تھے. یہی جو تشنگی ہے نا حضرت مسلم بن عقیل کو, جو بار بار آپ کو تکلیف ہو رہی تھی اور جس طرح کے حالات سازگار تھے, آپ مطمئن تھے, اور آپ نے مطمئن ہو کے آپ بھروسے کے لائق تھے. آپ کی آل محمد اور حضرت امام حسین علیہ السلام, آپ چونکہ حصہ بھی ہیں, حصہ کیا بلکہ آپ ہیں, تو آپ کی حضرت امام حسین سے بڑی محبت تھی, آپ پر اعتماد تھا, آپ کو بھیجا. آپ نے خط بھی اسی بیس پہ, اسی بنیاد پہ لکھا کہ یہاں پہ حالات تو کچھ ایسے ہیں نہیں ہیں کہ جن سے یہ لگے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان کو کوئی خدشہ یا کوئی ایسا خطرہ یا جنگ کا یا لوگ جو ہیں وہ منہ موڑیں گے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ وہاں پہ موجود جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کو بلا لیں, ان کو بلا لیں. مقصد یہ تھا, بالکل جوگ در جوگ بیعت ہو رہے تھے, امام حسین بالکل ایسے ہی تھا. اور بلکہ وہاں پہ آپ باقاعدہ ایک مسجد میں جو ہے رہائش پذیر ہوئے, وہاں پہ آپ رہتے تھے اور دین اسلام کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے, اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت سنایا کرتے تھے. باقاعدہ درس و تدریس کا ایک سسٹم, ایک سیٹ اپ آپ نے جتنی دیر وہاں آپ کی رہائش رہی آپ نے شروع کیا, اور لوگ آپ کی خدمت بھی کر رہے تھے اور آپ سے محبت اور عقیدت بھی رکھ رہے تھے. یعنی کہ نادیہ ماحول ایک مکمل سازگار تھا. پروفیسر نورید صاحبہ, یہاں پہ تو وہ خط روانہ کر چکے ہیں امام کربلا کو کہ آپ تشریف لے آئیے, ماحول سازگار ہے, مگر دوسری طرف یزید کو بھی اطلاع مل چکی ہے. اب یہاں پہ جب آپ موجود ہیں تو حضرت نعمان اس وقت کوفہ کے گورنر تھے, اور وہ آپ کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے, اہل بیت اطہار کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. مگر یزید کو جب اطلاع ملی تو کیا تبدیلی آئی؟ سب سے پہلے تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ گورنری سے معزول کر کے, اور ابن زیاد بدنہاد کو جو کہ شقی القلب تھا, سنگ دل تھا, ظالم تھا, اور ظلم اور ستم کرنے کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا, اس کو اپنا نائب بنا کر تو گورنر کے طور پر جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے کوفہ کے اندر بھیجا. اگر شہزادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو یہ لاڈلے سیدہ کائنات خاتون جنت کے ہیں کہ جو 5 سال کی عمر انور میں حرم کعبہ کے اندر 7 مشرکین سردار مکہ کے اندر اس وقت جا کر اپنے بابا جان کی پشت انور سے اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہیں جب وہ اپنی تلواریں سونت کے کھڑے ہیں. اور یہ بیٹے اس علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں جو در خیبر کو ایک ہاتھ سے اس طرح پکڑتے ہیں جیسے پر کو اٹھایا ہوا ہے. تو کیا نعوذ باللہ ان کو جنگی حکمت عملی نہیں پتا تھی؟ ان کو جنگی حکمت عملی اتنی پتا تھی کہ روئے زمین پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خط بھیجا اس میں لکھا آپ اس وقت روئے زمین پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چراغ ہیں, اور وہ جو سراج منیرہ سے چراغ روشن ہوا تھا وہ تو تمام امت مسلمہ کا اس وقت وہ چراغ تھے جنہوں نے امت کو راہ دکھانی تھی. تو وہ جو سفیر بنا کر بھیجا, اور ان کے ساتھ جیسے پولیٹیکل سینیریو چینج ہوا, اور یہ جو ابن زیاد بدنہاد خاص طور پر اپنا حلیہ بدل کر عربی حلیہ اختیار کر کے امام علی مقام علیہ السلام کا حلیہ اپنا کر ان جیسا لباس پہن کر ان کا جبہ و دستار اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رات کی تاریکی میں آیا. دیانت اور اخلاص ہے, اور دوسری طرف مکر و فریب بھی انتہا پر تھا. اور وہ جب اپنا حلیہ بدل کر آیا لوگ سمجھے کہ امیر المومنین سیدنا امام علی مقام علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. اس لیے کہ وہ جو بات کر رہی تھی آپ بھی اور میری بہن بھی کہ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر اس کے بعد اپنے وفود بھیج کر بھی اتمام حجت کر دیا تھا. اور پھر جب خط یہاں سے سفیر امام علی مقام علیہ السلام کا بھی چلا گیا تو وہ لوگ پر امید تھے کہ اب چند ہی دنوں میں امام علی مقام علیہ السلام آنے والے ہیں. مگر رات کے اندھیرے میں جب لوگوں نے اس کو پایا تو کہا یا ابن رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب السلام علیکہ کی آوازیں بلند ہوئی تو یہ خاموش رہا, اس لیے کہ اگر میں بولا تو میرا پردہ چاک ہو جائے گا. اور جب ایک شخص نے آگے بڑھ کر نقاب الٹا تو اس نے کہا ابن زیاد
تو, اور پھر اس وقت یہ گیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر یہ سمجھے کہ شاید امام حسین آئے ہیں, اور بالکل, اور اس کو جا کر کہا کہ تو نے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی ہے اور جو تو یزید کے حکم کو نافذ نہیں کیا تو اس کا انجام یہ ہے کہ یہ تیری معزولی کا خط اور یہ میں رکا لے کر آیا ہوں. اب اس پوائنٹ کے اوپر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود سے انہوں نے کیا تھا, یزید کے احکامات نہیں تھے, وہ اس سارے معاملے کو تاریخ سے کیسے اوجھل کر سکتے ہیں, کیسے حذف کر سکتے ہیں. تو یزیدی رویہ کھل کر سامنے آ رہا تھا, اس میں معاون چاہے شمر ہو, چاہے ابن زیاد ہو, چاہے کوفہ کے بدلنے والے لوگ ہوں, ہر کوئی کردار کھل کر سامنے آ رہا تھا. تذکرہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کا, پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, یا حسین, ویلکم بیک ناظرین. سلام شہدائے کربلا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے. جی نادیہ, عبید اللہ ابن زیاد اب کوفہ میں آ چکا ہے اور آتے ساتھ ہی اس نے اپنی دہشت جمانا شروع کر دی ہے. تمام جو مؤثر طبقات ہیں جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کر چکے ہیں, اس نے ان سب کے بڑوں کو جمع کیا اور ان سے تحریری معاہدہ لیا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کی کوئی مدد, کوئی اعانت نہیں کریں گے. اس وقت آپ مختار بن عبیدہ کی طرف رہائش پذیر تھے. اب یہاں سے جب آپ نے ماحول کو بدلتے دیکھا تو آپ نے اس جگہ کو چینج کیا اور یہاں پہ کردار آتا ہے ہانی بن عروہ کا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ ایک قوم کے سردار تھے اور آپ مختار بن عبیدہ سے ہانی بن عروہ کی طرف منتقل ہو گئے. جب تک ابن زیاد آیا نہیں تھا آپ سیٹسفائیڈ تھے, آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. لیکن جب نعمان بن بشیر کی جو معزولی کروائی انہوں نے اور لے لیا, ان سے عہدہ لے کے خود اس پہ فائز ہوا, تو اس کے آتے ہی اس نے سب سے پہلے آپ کا ہی پوچھا تھا, کیونکہ یہ خبر وہاں پہنچی تھی نا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ وہاں پہ اپنے شہزادگان کے ساتھ تشریف فرما ہے. اس کو خدشہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ اتنی جلدی جو ہیں وہ ڈریں گے نہیں, ویسے ڈرنا تھا بھی نہیں آپ نے, تو اس وجہ سے اس نے فوراً ایک اعلان کیا, لوگوں کو انعامات کے طور پر بھی اعلان کروایا, معاہدہ بھی طے کیا, اور پھر یہ کہا کہ اگر جو کوئی ان کی مدد کرے گا تو اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا. یعنی ایک پوری دہشت, دھمکی بھی دی, قتل کی بھی دی, جو ہتھ کنڈا چلا سکتا وہ چلایا گیا ہتھ کنڈا. پھر اس کے بعد جب آپ نے وہاں سے مختار کے گھر سے آپ نے جب شفٹ ہوئے تو آپ ہانی کے گھر تشریف لے کے گئے. آپ کو دیکھ کر ہانی کا رنگ جو ہے وہ ایک دم سے آپ گھبراہٹ کا شکار بھی ہوئے. لیکن آپ چونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ گفتگو کی کیفیت تھی اہل کوفہ کے مقتدر حلقے پہ بھی اور عام حلقے پہ. بالکل آپ دیکھیں نا, ایسی سچویشن ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ ادھر سے وہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سورہ شورا جیسے انہوں نے تلاوت کی کہ سوائے اس کے کہ معدد رکھنا, اور پھر کہا کہ حوض کوثر پہ وہی ملے گا جو میری آل سے محبت کرتا ہے. اب ادھر سامنے ان کے چہرے, ان کے رخ ہیں کہ جن سے محبت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ گئے ہیں. خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے ادب کے لیے کہہ دیا گیا, اور ہزاروں بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے. اب سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو گئی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک طرف جان کا خطرہ بھی تھا, دوسری طرف آپ سامنے کھڑے تھے کہ آپ کو کیسے جواب دیا جائے. آپ نے پھر آپس میں جب آپ کی گفت و شنید ہوئی نا, تو اس گفتگو میں جو ہانی نے آپ نے وعدہ لیا کہ میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے کی پریشانی آپ کے اوپر نہیں آنے دوں گا. اگر میری جان کو خطرہ ہوا یا میرے شہزادوں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو میں ایسا کروں گا کہ میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گا, اور آپ پر اپنے قتل کا یا جس طرح بھی وہ شہید کرنے آئیں گے آپ کی شہادت کا آپ کے اوپر کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی معاف کیا.
اس بات پر جو ہے نا وہ بات ہوگی. اور اسی دوران وہاں سے شریک بن عیور وہاں موجود تھے, وہ بھی ان کے مہمان تھے, بیمار تھے, بالکل وہ بیمار ہوئے تھے. آپ جب وہاں موجود تھے, آپ چلے گئے, آپ کو پناہ دے دی گئی وہاں پہ, تو وہ جب بیمار ہوئے نا تو یہی خبر, کیونکہ آپ اسی قافلے کے ساتھ آئے تھے شریک بن عیور, تو وہیں سے خبر جو ہے نا وہ ابن زیاد تک پہنچی کہ وہ بیمار ہے. چونکہ اچھا تھا رابطہ, بالکل رابطہ اچھا تھا, بلکہ ابن زیاد کا یہ کہنا تھا کہ جو ہانی ہیں میرے باپ نے ان پر بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے تعلقات ان کے ساتھ استوار رہے ہیں ان کے, تو وہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. لیکن وہاں پہ ایمان کی جو بات ہے نا عائشہ, وہ بڑی وہاں پہ سامنے ایک ایمان کی بات سامنے تھی. اب انسان جب ایک ایسی سچویشن میں ہو کہ وہاں پہ سامنے اس کو جنت کا بھی فیصلہ نظر آ رہا ہو اور دوزخ کا بھی, تو سب سے جو میں سمجھتی ہوں کرٹیکل کنڈیشن کہہ لیں اس کو, یا اور یہاں پہ اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ حسن خلق نظر آتا ہے, نظر آتی ہے کہ جب شریک بن اور بیمار تھا اور اس نے یہ پلان کیا تھا وہ بالکل, اور ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی بیمار ہے, تو وہ اپنے جو گارڈز ہیں ان کو لے کے وہاں, بالکل وہ اس کے ساتھ آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ اس کو قتل کریں گے؟ آپ نے کہا بے شک میں اس کو قتل کروں گا, کیونکہ وہ میرے امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے. آپ نے جو ہے ان کی بات کو مانا کہ ہاں میں کر دوں گا اس کو قتل. لیکن وہاں عائشہ ایک بڑا حسن خلق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, مولا علی کی تعلیمات, فاطمہ الزہرا کی تعلیمات, اور یہ ساری تعلیمات اہل بیت اطہار, امام حسین کی سنگت, حسن کی سنگت, وہ ساری ان کو وہاں پہ موجود نظر آئی کہ موقع بھی تھا, تلوار بھی موجود ہے, اور برہنہ تلوار موجود ہے, اور وار نہیں کرنا اس لیے کہ وہ مہمان آئے ہوئے تھے, وہ مہمان آئے ہوئے تھے. یہیں سے وہ بات امام زین العابدین کے ہاں بھی ایک شخص آیا جس نے پانی نہیں ان کو پینے دیا. جب وہ وہاں پہ مدینہ میں آیا تو آپ نے کہا کہ وہ تیرا گھر تھا, وہ تیری مہمان نوازی تھی, یہ میرا اخلاق ہے, یہ اہل بیت. تو اسی طرح آپ نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا جب آپ موقع بھی دیا اور کہا کہ میں پانی مانگوں گا, تو اس پانی کے بہانے آپ آنا اور اس کو جو ہے, اور اس نے 2 سے 3 مرتبہ کہا کہ مجھے پانی کیوں نہیں دیتے, مجھے پانی کیوں نہیں دیتے. آپ پردے کے پیچھے سے نہیں ہٹے, اور ابن زیاد کھٹک گیا, بالکل کھٹک گیا. اس کے جو سپہ سالار تھے, جو اس کے گارڈ تھے, اور وہ جو ہے ان کے دماغوں میں آیا. ظاہر ہے وہ ایک ٹرینڈ ہوتے ہیں نا وہ لوگ, اور آج بھی ہم اگر کوئی باڈی گارڈ رکھتے ہیں وہ ٹرینڈ, بالکل وہ نکل گئے. اور بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے روکا, کیوں نہیں آپ کو موقع بھی تھا اس کو مار دیتے. اور یہ حقیقت ہے عائشہ, اگر اس بدبخت کا خاتمہ ہو جاتا, بدنہاد کا خاتمہ ہو جاتا, تو سازشیں آگے بڑھنی ہی نہیں تھی. لیکن آپ نے اپنے اخلاق کو مد نظر رکھا, آپ نے تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے رکھا. اور جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ 2 چیزوں نے مجھے روکا. ایک یہ کہ وہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جس کے گھر میں, کہ اس کے گھر میں آیا ہوا مہمان ہوں, اور وہ آنے والا اس کا مہمان, اس کی امانت تھا, اور میں اس میں خیانت داری نہیں کر سکتا تھا. یہ کہہ کے اس کو جانے دیا, ورنہ مسلم بن عقیل کی تلوار میں بھی شجاعت علی المرتضیٰ تھی, وہ چاہتے تو اس کا سر قلم کر سکتے تھے, مگر انہیں اخلاق محمد مصطفیٰ اور مولا علی نے روک دیا. کیا خوبصورت ذکر ہے جی پروفیسر صاحبہ. اب یہ ایک موقع تھا ان کے پاس, جو بعد میں جب یہ جس طرح سے نادیہ صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ کا مہمان ہے, میں اس پہ ہتھیار اٹھاؤں, تو شریک بن اور کے یہ جملے تھے کہ اگر آج آپ اس کو قتل کر دیتے تو بصرہ کی حکومت بھی آپ کی ہوتی, کوفہ کی حکومت بھی آپ کی ہوتی. اب ابن زیاد الرٹ ہو گیا اور اس نے خبر پھیلا دی. اب ہانی بن عروہ کے گھر آپ چھپے ہیں, اس نے طلب فرما لیا. اس سے آگے کہ اگر آپ کچھ حالات پہ روشنی ڈالیں گے. دیکھیے عائشہ, جہاں ہم ہانی بن عروہ کا کردار ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم نے پہلے بات کی کہ کوفہ وہ سرزمین ہے جس کے لیے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد مجھے کبھی نہیں بھولتا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں, کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے, یہ خاموش امت کا نام ہے. جہاں ظلم ہو رہا ہو وہ جگہ کوفہ ہے. جہاں اس ظلم کو دیکھ کر لوگ خاموش رہیں وہ رویہ کوفیانہ اور وہ لوگ کوفی ہیں. مگر اسی کوفہ کے اندر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے تالاب میں کنول کھلتے ہیں, اسی طرح ہانی بن عروہ کا کردار, اسی طرح طوع کا کردار, اسی طرح حارث کی بیوی کا کردار, حارث کے غلام کا کردار, ان کے بیٹے کا کردار, داروغہ جیل کا کردار, وہ
تمام کردار بھی ہمیں فراموش نہیں کرنے چاہیے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرنیل ہیں اسلام کے, وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے, جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنا ہاتھ اور پھر اپنے ہاتھوں سے تیر پکڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اور یہ جو آپ کا ارشاد ہے صرف دو ہستیوں کے لیے ہے, ایک اپنی لاڈلی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ فدا کی ابی و امی یا فاطمہ, اور دوسرا حضرت سعد کے لیے کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان, یہ تیر لے اور چلا دشمنوں پر. ہانی بن عروہ ہی از ون آف دیم کہ جو اس وقت میں رؤسائے کوفہ تھے اور ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو کئی ہزار مسلمانوں پر مشتمل تھا, اور جو ان کے ایک اشارہ ابرو پر پورے کے پورے جو ہے کوفہ کے لوگوں کو تحت کر سکتے تھے, مگر وہ اشارہ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے منتظر تھے, اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے آنے والے جس ابن زیاد کو جو جس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں اگر ایکسیپشن دی تو اس کے بعد کا آپ دور دیکھیے کہ جب پوری کی پوری یزیدی فوج اور مشینری حرکت میں لائی گئی اس ایک خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ کو پکڑنے کے لیے, کیونکہ جب آپ کو تنہا کر دیا گیا تو پھر آپ پر 2-2 4-4 نہیں سینکڑوں کے بعد پہلے 1000 پھر دوسرا 1000 اور پورا لشکر جب حضرت مسلم بن عقیل کو نہیں پکڑ سکا, انہوں نے گڑھا کھودا, وہی دھوکہ, پھر وہی فریب, پھر وہی مکر, پھر وہی چال بازی, کیونکہ یہ حیدری شیر تھا. جب ابن زیاد کو اور کمک کے لیے اس فوج کے سپہ سالار نے اپنی کمک کے لیے جو ہے درخواست بھیجی تو اس نے کہا ایک شخص تم سے پکڑا نہیں جا رہا, 3000 کا لشکر تمہیں بھیجا. اس نے تاریخی جملہ کہا, اس نے کہا یہ کسی سبزی فروش اور کسی بڑھئی کا بیٹا نہیں, یہ حیدر کرار کا لال ہے, یہ ہاشمی شیر ہے, اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ ذوالفقار کا عکس لیے ہوئے ہے, یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہم اتنے لوگ بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دھوکے سے اس گڑھے میں گرا کر اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا. پھر اس کے بعد کائنات میں بدترین مثال قائم کی گئی. کبھی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ میں کسی سفیر کا قتل نہیں کیا گیا. تاریخ انسانی کے اندر کسی غیر مسلم حکومت کے اندر بھی یہ واقعہ نہیں ہوا جو اس وقت کے کوفہ کے لوگوں نے اور ابن زیاد اور یزید نے اس زمین پر رونما کیا. اور پھر غریب کوفہ جس کو ہم نے کہا جو اپنے کم سن بچوں کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے امام علی مقام علیہ السلام کا خط لے کر گئے تھے, اور اس خط میں کیا لکھا تھا, یہ میرے چچا زاد ہیں, یہ میرے معتمد ہیں, یہ میں ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں, نماز کی امامت یہ کرائیں گے, جمعہ کا خطبہ یہ ارشاد فرمائیں گے, ان کے ہاتھ کو میرا ہاتھ, ان کی بیعت کو میری بیعت تصور کیا جائے, اور ان کے بعد بہت جلد میں آ رہا ہوں. آج انہی لوگوں نے ان کے ارد گرد تیروں کی چھاڑ کر دی, ان کو زخمی کر دیا, اور اس کے بعد ان کو پکڑ کر جب ابن زیاد کے پاس لے کر گئے جس بے دردی کے ساتھ اس نے آپ کی شہادت کی, ایک لمحے کو بھی ان ظالموں کے دل میں رحم نہیں آیا. ہانی بن عروہ ہو, ان کی مضبوط طاقتور قوم ہو, مکر بھی اپنے عروج پہ تھا, ظلم بھی اپنے عروج پہ تھا. گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جاری کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. خاتون کا کردار جگہ جگہ ہمیں اس سفر میں بہت اہم نظر آتا ہے. بالکل عائشہ, پانی سے آزمایا گیا. میرے پیش نظر تو سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ رہتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کہ یہ جو 5 اللہ کریم نے آزمائشیں گنوائی ہیں وہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت موجود تھی, اور ان معصوم بچوں کے اوپر
کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جن کو جس شخص نے بھی محبت اہل بیت میں جو ہے آزاد کروانے کی کوشش کی وہ اپنی کوشش میں تقدیر الہی اور منشاء الازدی کے سامنے مجبور ہو گیا. وہ بچے اگر ان کو قاضی شریح کے بیٹے اسد نے اس قافلے کے پیچھے بھگانے کی کوشش کی کہ جو جس کی گرد اڑ رہی تھی تو وہ صبح کو گھوم پھر کے پھر وہیں پر تھے. پھر اگر داروغہ جیل نے ان کو جو ہے وہاں سے فرار کرانے کی کوشش کی تو صبح کے وقت وہ پھر انہی گلیوں میں تھے. اور پا برہنہ معصوم بچے جن کے پاؤں میں جو چھالے پڑ چکے تھے. آپ نے جس عورت کی بات کی, میں ہمیشہ کہتی ہوں اہل بیت اطہار کی محبت اس دور میں کیا قیامت تک ہر دور کے لیے کسوٹی ہے, وہ پیمانہ ہے. وہاں پر آپ کو اپنا کردار پرکھنے کو مل جاتا ہے, اپنی خود احتسابی کا موقع ملتا ہے کہ آپ یزیدی فوج میں کھڑے ہیں, آپ حسینی فوج میں کھڑے ہیں, یا آپ کوفی جو ہے ٹولے کے اندر ہیں. تو اس وقت میں بھی اس خاتون جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے, وہ لونڈی تھی اور وہ پانی بھرنے جب اس کنارے پر آئی فرات کے تو اس نے ان بچوں کی رونے کی آوازیں سنی کہ درخت کی کھو میں سے آوازیں آ رہی. اس نے دیکھا تو نورانی چہرے والے بچے, خوبصورت بچے تھے, اتنے حسین تھے, اس نے ان کو پیار کیا اور پوچھا تم کون ہو. یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے بچے بھی جھوٹ سے دور تھے. بتایا, اپنا تعارف کروایا کہ ہم علوی نسل کے وہ پھول ہیں جن کو دیار الوطنی کے اندر, غربت کے اندر, جن کو یتیمی کے اندر اس وقت نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے. اس نے پیار کیا, اپنے گھر لے گئی. اور پھر اس وقت میں جب اس کا شوہر آیا جو دندناتا پھر رہا تھا, 2 دن سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا, اور جس تلاش میں اس کا گھوڑا بھی مر گیا تھا, پچھلی رات خواب کے اندر کیسے دوڑاتی ہے انسان, پچھلی رات خواب میں ان بچوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جو کہہ رہے تھے کہ اے مسلم تم نے کیا کام کیا, بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو. فرمایا کہ نانا جان بہت جلد وہ بھی آنے والے ہیں. دونوں بچوں نے جب یہ بات سنی تو بے اختیار ہو کر رونے لگے اور ایک دوسرے کے گلے لگے. وہ آواز سن کر جب وہ شخص آیا تو اس نے کہا میں جو پورے شہر میں تم لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تم یہیں پر ہو. وہ اس نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا. غلام جو کہ اس خاتون کا جو ہے رضائی بیٹا بھی تھا, اس نے انکار کیا, اس پر حملہ آور ہوا, اس کو زخمی کیا. اس کے بعد اس کا سگا بیٹا درمیان میں آیا, اور وہی بات جو آپ کر رہی ہیں کہ اقتدار اور دولت کا لالچ کہ جس نشے کے لیے ایمان سب بھلا دیا, کہ جس طاقت اور دنیا کے مال کے لالچ اور جس نشے کے لیے انہوں نے یہ سب ظلم کیے تھے, وہ پھر کوئی چیز ان کو نہ حاصل ہو سکی نہ کام آ سکی. اس شخص اس بیٹے نے بھی کنفرنٹ کیا, اس کی بیوی نے بھی, اور اس نے خون کے ان رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر ان تینوں پر حملہ کیا, تینوں کو شہید کیا. اور پھر ان بچوں کو جو ہے وہ لے جا کر فرات کے کنارے, پہلے وہ چاہتا تھا کہ بڑے کو شہید کرے, اب یہاں پر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر رہے ہیں رحماء بینہم ہوتا کیا ہے. قرآن سمجھنا ہو تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سمجھے. کہا ہمیں نماز کی 2 رکعت ادا کرنے دو, کہا نہیں مجھے جلدی ہے انعام و اکرام کی, کہا سجدہ ہی کرنے دو, پھر کہا نہیں تمہیں سجدہ بھی نہیں کرنے دوں گا, پھر کہا چلو دعا ہی مانگنے دو. دعا کرتے ہیں یہ دونوں بچے, اور ان کی دعا کے الفاظ کیا ہے, یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق, کہ اے احکم الحاکمین ہمارے اور ان ظالموں کے درمیان آج اپنا فیصلہ نافذ فرما. اور پھر جب اس نے دونوں کو باری باری شہید کیا اور ان کے دونوں کے مبارک نورانی پھول جیسے سروں کو دریا میں نہر میں ڈالا, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا, جسموں کو نہر میں ڈالا تو جسم دونوں باہم متصل ہو گئے. رحماء بینہم کی ایک تصویر زمین و آسمان نے پھر دیکھی, پھر سروں کو لے گیا, اور انعام کے لیے جب اس نے ابن زیاد کے سامنے رکھا تو وہ بدبخت فوراً بدل گیا اور کہنے لگا میں نے تو یزید کو لکھ بھیجا ہے کہ یہ بچے ابھی زندہ ہیں اور میں تو ان کو انعام کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا, تجھے کس چیز نے ان کو مارنے پر اکسایا. اس نے کہا میں تو سب سے بڑی چیز لے کر آیا ہوں انعام کے لالچ میں. اس نے اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح اسی جگہ پر لے جا کر قتل کرنے کا حکم دیا. سلام یا حسین, سلام یا حسین.
سلام یا حسین سلام یا حسین آج ہم نے جانا دیباچہ کربلا، جس میں جفا بھی حد پہ ہے، وفا بھی حد پہ ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو در رسول کا نہیں وہ پھر کہیں کا نہیں، اور راندہ درگاہ ہے، نہ اس کے لیے دنیا میں بچت ہے اور نہ ہی آخرت میں بچت ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں ملتمس ہوں پاکستان کی معروف نعت خواں نرینہ امتیاز سے کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں منقبت پیش کی۔
سلام یا حسین سلام یا حسین